ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر معاملات و معاشرت قسم کے احکام اور مسائل آج ہم جانیں گے. عزیز طلباء کرام، قسم کے احکام اور مسائل. سب سے پہلے یمین ہے. قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے. یمین کی جمع ایمان ہے. اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے. یمین اور حلف، قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے، یعنی قسم اٹھائی ہی نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. سچ بولنے والے کا معاشرتی سطح پر سچائی کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے اور عوام الناس اس کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن اگر بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھے گا، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جائے گی جو حسن معاملات اور معاشرت کے بالکل عین مخالف ہے. قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان ہوئے ہیں: اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ یعنی پکڑ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں. تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے گا. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم کھاؤ اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 89 ہے. قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو. اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کھانا شریعت میں اس کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے: بلا شبہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے. یعنی کہ بلا وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا. جامع ترمذی اور حدیث نمبر 1335. قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام کرنے سے رکنے کی قسم اٹھا لے، میں اس کام کو نہیں کروں گا، تو اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو یعنی بھلائی ہو، بہتری ہو، تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کے مخالف سمت میں ہے، تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے. کتاب کا نام ہے صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے 4263. مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے. تو اگر 10 مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد دوسری آپشن یہ ہے کہ 10 مسکین کو لباس پہنایا جائے، اچھا لباس متوسط درجے کا، یا ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. اگر
ان 3 اشیاء میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر وہ 3 مسلسل روزے رکھے۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہو تو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی قسم اٹھائی جائے کوئی کام کرنے کے حوالے سے تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ گزرے ہوئے زمانے پاس میں کوئی قسم جھوٹی ہوئی اٹھانا یہ کہتے ہیں یمین غموس۔ اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند فرمایا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ کا اس طرح نہ ہونا یہ یمین لغو کہتا ہے، یعنی اپنے گمان میں یہ ہے کہ میں نے قسم صحیح اٹھائی ہے لیکن قسم موقع مناسبت سے حوالے سے نہیں ہے، حقیقت کے خلاف ہے یہ قسم، تو اس طرح کی قسم جو ہے یمین لغو کہلاتی ہے۔ اس طرح کی قسم سے اللہ رب العالمین نے درگزر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی انڈیویجولی اینڈ کمپریہنسیولی بربادی کا سبب بنتا ہے، تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم۔